شاداب انڈیا کی جانب سے آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر محبوب فرید۔ آج میں آپ کے سامنے طنز و مزاج پر مبنی ایک مضمون پیش کروں گا۔ زندگی میں آدمی کو مختلف نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ غم و خوشی، کامیابی و ناکامی، یہ سب زندگی کے لوازم ہیں۔ آدمی کو کچھ پانے کے لیے مسلسل جد و جہد اور دوڑ دھوپ کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اعصاب وقت سے پہلے مزمحل ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ طنز و مزاح نگار زندگی کی تلخ حقائق کو مسکراہٹ کے پیرہن میں پیش کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں ہنستے ہنساتے سماج کے کمزور پہلوؤں کو یوں اجاگر کر دیتا ہے کہ کسی کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ خاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگے اور جس میں جو کمزوری ہو اس کی اصلاح کر لے، یہ طرز عمل ایک مومن کے لیے صدقے سے کم نہیں۔ مزاح نگار کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتا، بلکہ سب سے محبت، عفو و درگزر، ہمدردی اور ایثار و قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ اس کی مثال صاف و شفاف آئینہ جیسی ہوتی ہے۔ اردو میں مختلف محاورے، استعارے اور تلمیحات ہیں جن کو اردو پڑھنے لکھنے والے بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو مضمون پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے منڈ بکرا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ حیدرآباد کی مشہور صنعتی نمائش دیکھنے گئے تھے۔ ہم بچپن سے ضدی واقع ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا نہیں، بھائی بہنوں کا قصور ہے جو ہماری ہر بات ماننے کے عادی ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ ہم چھوٹے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی نمائش میں خواتین کے دن ہوتے تھے جس میں بہت کم مردوں کو داخلے کی اجازت ہوتی تھی۔ صرف خواتین اور بچے ہی اس خواتین کی نمائش سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ یہ بہت پرانی بات ہے جب خواتین مردوں کے برابر نہیں تھیں، مگر ان کی معاشرے میں بڑی عزت ہوتی تھی۔ اس طرح نمائش میں ہم خواتین کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ہماری عمر اس وقت کوئی 5 سال ہوگی۔ حسب عادت متواترہ ہم ایک کھلونے کی دکان کے سامنے ڈٹ گئے اور فرمائشوں کی بارش کر دی۔ ہماری والدہ محترم نے پہلے تو ہمیں اپنی آنکھیں دکھائیں، وہ جو اکثر غصے کے وقت دکھایا کرتی تھی۔ ہمارے بھائی بہنوں کو اتنا ہی کافی ہو جاتا تھا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ گھر کا چھوٹا بیٹا ہو یا بیٹی، لاڑ و پیار میں انتہائی بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی ضد پر اڑ گئے اور فرمائش پوری کرنے کا بھرپور مطالبہ کرنے لگے۔ والدہ محترم نے ہمارا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، منڈ بکرا ہے۔ پھر ہماری فرمائش کسی حد تک پوری کر دی گئی۔ بعد میں ہم نے اپنی بڑی بہن سے پوچھا، آپ ہی منڈ بکرا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے غصے میں کہا، تم کو کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا تو ہماری آپی نے پیار سے سمجھایا، نہیں میاں، دراصل ضدی، ہٹ درم، منمانی کرنے والے، دوسروں کی بات نہ سننے والے کو منڈ بکرا کہتے ہیں۔ تب سے ہم معاشرے میں منڈ بکرے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہم کو ہر فیلڈ میں ملے ہیں۔ جیسے کچھ منڈ بکرے سیاست میں ملے، کچھ صحافت میں ملے، کچھ تجارت میں ملے، کچھ ادب و ثقافت میں ملے۔ ان میں کچھ بڑے سماجی کارکن بھی تھے، اور اگر تلاش کریں تو آپ کو سماج کے ہر شعبے میں منڈ بکرے ضرور ملیں گے۔ سیاسی منڈ بکرے دراصل عوام کا استحصال کرتے ہیں، انہیں سنہری خواب دکھاتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی بکروں کی۔ بعض منڈ بکرے علاقے کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہیں، جیسے آندھرا کا منڈ بکرا، تلنگانہ کا، پنجاب کا، اڑیسہ کا، مہاراشٹر کا، گجرات، ہریانہ، دلی، یو پی اور بہار کے علاوہ بھوپال، جے پور وغیرہ میں بھی منڈ بکرے مل جاتے ہیں۔ اس طرح بعض منڈ بکرے اپنے طرز عمل سے بھی پہچانے جاتے ہیں، جیسے شاہی بکرا، فقیر بکرا، نمائشی بکرا، غریب اور مسکین بکرا، اور اسی طرح صحت کی بنیاد پر بھی اس طرح کے بکروں کی پہچان ہوتی ہے، جیسے پہلوان بکرا، کفایتی بکرا جس کو طبی زبان میں کولیسٹرول فری بکرا بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی لاغار ہوتا ہے، اس کو زبان عام میں ہڈی چمڑا بکرا بھی کہتے ہیں، جو دل کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دودھ، انڈا، ملٹی وٹامن، اسٹرائڈ سے مزین بکرا، بادام، کاجو، پستہ کھانے والا بکرا، ان کی پہچان ان کی قیمت سے ہوتی ہے۔
जैसे कि एक जोड़ा मुंड बकरे की कीमत 8 लाख रुपए, इससे कम 4 लाख, इससे कम 1 लाख का बकरा। ये बकरे तो हैदराबाद में भी देखे गए। 50 और 20 हजार रुपये जोड़े वाले मुंड बकरे हमारी किस्मत में आते हैं। इनके वजन की बुनियाद पर कीमत का तयन होता है। 10-20 किलो से लेकर 1 टन या इससे भी ज्यादा का बकरा देखा गया है। बकरे भी कई किस्म के होते हैं, जैसे कमाने का बकरा, दिखाने का बकरा, कुर्बानी का बकरा, बलि का बकरा वगैरह। बाज लोग बकरों का कारोबार भी करते हैं। बकरों का पालन करना बहुत मुश्किल होता है। बाज बकरे बड़ी ही तात गुजार होते हैं। एक जिधर चला सब उधर ही बिला सोचे समझे चले जाते हैं। ये गल्लाबान ही होता है जो उन्हें जरर और खतरात से बचाता है, सही राह पर चलाता है, उनकी देखभाल करता है। ये बड़ा सब्र का काम होता है। शौकीन लोग बकरों के नाम भी रखते हैं। बाज तो उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा भी अजीज रखते हैं। बाज मुल्कों में बकरों के दरमियान मुकाबला भी होता है। जो बकरा जीता वही फातेह कहलाता है। बकरा कितनी भी खूबियों वाला हो, एक न एक दिन कस्साब के हाथों में जरूर आता है। बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है? सोचा जाए तो बकरे की जिंदगी बकरी के बगैर बेफैज है। अगर वो भी अपनी नस्ल पीछे छोड़ जाए तो वो बकरा कामयाब बकरा है, वरना वो आया भी और गया भी हो जाएगा।